پورا انٹر کنیکٹڈ ایک نظام ہے دنیا میں، کہیں بھی اگر کیبل کٹ ہوتی ہے تو پاکستان پہ بھی امپیکٹ آتا ہے۔ 5G کب آ رہا ہے؟ کس تاریخ کو آپشن ہو رہا ہے؟ کسی کے پاس 5G والا فون ہے، کسی کے پاس نہیں ہے۔ پاکستان میں آج سوائے آئی فون اور گوگل پکسل کے علاوہ ہر فون مینوفیکچر ہو رہا ہے۔ کسی کی کوئی فیک ویڈیو بن گئی ہے، اس حوالے سے کیا کوئی اویئرنیس، کوئی کیمپین، کوئی آئیڈیا؟ اگر آپ کو کوئی بھی ڈیجیٹل پیمنٹ ڈینائی کرتا ہے تو ہماری پاک ایپ ہے، جہاں آپ کھڑے ہیں وہاں کی لوکیشن بھیج کے کمپلین کریں، اگلے دن CDA بند کرے گا۔ تار بچانے کے لیے کبھی میونسپیلٹی کرایہ لیتی ہے، NHA لیتی ہے، کبھی ریلوے لیتی ہے، تو انہوں نے رائٹ آف وے کے چارجز معاف کر دیے۔ جب PTI کا کوئی جلسہ ہوتا ہے آپ انٹرنیٹ کی سپیڈ سلو کر دیتے ہیں۔ ہم دنیا سے کوئی 20 سے 25 ہائی لیول کے AI کے لیڈرز کو پاکستان میں دعوت دی ہے، وہ آ رہے ہیں۔ جی ناظرین السلام علیکم، وی نیوز ایکسکلوسیو میں آج ایک بہت ہی خاص انٹرویو آپ کے لیے لے کے آئے ہیں۔ پاکستان مختلف میدانوں میں آج کل ترقی کر رہا ہے، معیشت میں بھی بہتری کی باتیں سنتے ہیں، لیکن ایک میدان جس میں چپ چاپ پاکستان بہت آگے جا رہا ہے، نئی منزلوں کی طرف جا رہا ہے، وہ IT کا میدان ہے۔ اور اس کا سہرا جو ہماری IT کی وفاقی وزیر ہیں شہزاد فاطمہ خواجہ صاحبہ کو جاتا ہے۔ میری بڑی خوش قسمتی ہے کہ آج انہوں نے ہمیں وقت دیا اور آج وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ کی تشریف آوری کا، بلکہ ہماری تشریف آوری کا شکریہ، ہم آپ کے دفتر میں بیٹھے ہیں، آپ کا وقت دینے کا بہت شکریہ۔ تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ آپ کے آنے۔ اچھا بھائی، اس سے پہلے کہ ہم باقی ساری گفتگو شروع کریں، کچھ سوالات لوگوں کے ذہنوں میں ہیں اور وہ لوگوں کی خواہش ہے کہ آپ سے پوچھے جائیں۔ AI ویک ہم نے بڑا سنا کہ AI ویک منایا جا رہا ہے، کیوں منایا جا رہا ہے، کب منایا جا رہا ہے، کیا ہوگا اس میں، اور تھوڑا سا اس کی تفصیلات بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ آپ نے مجھے آج یہ موقع دیا۔ ہمارا جو نیشنل AI ویک ہے، ہم اس کو انڈس AI ویک کا نام دے رہے ہیں۔ ہمارا جو ایک آپ کہہ لیں کہ ہماری لائف لائن ہے انڈس اور پورے پاکستان کو کنیکٹ کرتی ہے، اس سے ہم نے ایک یہ نام لیا۔ اور انڈس AI ویک کا 3 لیولز کے اوپر اس کا مقصد ہے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہم نے ایک گلوبلی اپنے ریجن میں اور ایک عالمی سطح پہ پاکستان کا جو AI کا ایک پرسپیکٹیو ہے، جو ہماری ایک آئیڈیولوجیکل سٹینڈنگ ہے، اس کو ہم کس طرح سے واضح کر سکتے ہیں۔ اور جو ہماری ایک ناٹ جسٹ کہ ہماری آئیڈیاز، بلکہ ہمارا ایک روڈ میپ جس سے ایک برانڈ پاکستان کے اندر ٹرسٹ اور کانفیڈنس دنیا کا قائم ہو، تاکہ ہماری انڈسٹری کو فروغ ملے اور ایکسپورٹس بہتر ہوں۔ جو دوسرا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ایک لیڈرشپ کی لیئر کے اوپر ہم دنیا سے کوئی 20 سے 25 ہائی لیول کے AI کے لیڈرز کو پاکستان میں دعوت دی ہے، وہ آ رہے ہیں، جس میں بڑی بڑی ٹیکنالوجی کمپنیز کے AI اسٹریٹجسٹس ہیں، ممالک کے CIOs ہیں، اور تاکہ وہ آئیں، ایکیڈیمیا پروفیسرز آئیں، آ کے بیٹھیں، آ کے ہمارے ساتھ بات کریں، ہمارے لوگوں سے مخاطب ہوں، پینل ڈسکشنز ہوں گی، اور کلوز ڈور ڈسکشنز ڈیلیبریشنز کے بعد انشاءاللہ ہم ایک اسلام آباد ڈیکلریشن دیں گے۔ تو پرائم منسٹر صاحب کا ایک ڈیجیٹل نیشن پاکستان کا جو ویژن ہے، اس میں آج AI کے بغیر جو ہے وہ ڈیجیٹل کی کانورسیشن تو نہیں ہو سکتی۔ تو اس حوالے سے ان کی ایک ڈائریکشن بھی تھی کہ پاکستان کی ایک بالکل افیکٹو پریکٹیکل روڈ میپ سامنے آئے، اور پھر یہ کہ اس کو ہم دنیا کے آگے رکھ سکیں۔ سو ایک لیڈرشپ کے لیول پہ ہم انڈس AI سمٹ کر رہے ہیں AI ویک میں، جس میں پوری پاکستان کی انڈسٹری، ایکیڈیمیا اور باہر سے آنے والے لوگ، آنریبل پرائم منسٹر، ہماری فورسز، ہماری SIFC، ہماری جو ہول آف گورنمنٹ، یونیورسٹیز، ایسوسیشن، سب کو ہم ایک جگہ پہ اکٹھا کریں گے۔ تیسرا جو اس کا پہلو ہے یا لیئر آپ کہہ لیں، وہ یہ ہے کہ ہم نے اس کو انٹرنیشنل ہو گیا، لیڈرشپ لیئر ہو گئی، مگر جو سب سے اہم ہے کہ ہمارے لوگوں تک ہم نے AI کی اویئرنیس کو، تعلیم کو کس طرح سے پہنچانا ہے۔ تو اس حوالے سے اسلام آباد کے اندر ہم 9 اور 10 تاریخ کو ایک بہت لارج اسکیل کے اوپر بچوں کے لیے، یوتھ کے لیے 9-10 فروری کو ایونٹ کرنے جائیں گے، جہاں پہ ان کی ایک طرف ٹریننگز ہو رہی ہوں گی، روبوٹکس کا ایکسپیرینس، AR/VR کے ایکسپیرینس سینٹرز، گیمنگ کے ساتھ۔ ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ ہم ڈیٹا سینٹر، ہر بندہ بات کرتا ہے ڈیٹا سینٹر کی، تو اس کی ویژولائزیشنز، ایک اویئرنیس، ایک ایکسپوجر بچوں کو۔ انڈسٹری ایکسپو بہت بڑی سطح پہ ہونے جا رہا ہے، اسی طرح سے اڑان پاکستان ٹیکاتھون، جس میں پلاننگ منسٹری جو ہے وہ اس کا حصہ بننے جا رہی ہے، ایجوکیشن منسٹری کے ساتھ مل کے ہم بچوں کو ٹریننگز AI کے حوالے سے کرا رہے ہیں۔ تو یہ ایک لارجر اسکیل کے اوپر اسلام آباد کے بچوں کے لیے نہیں، بڑا آپ نے اہم اس میں سوال کیا۔ دیکھیں،
اے آئی جو ہے نا انٹیلیجنٹ ایرا جس کو ہم آج کہتے ہیں, اس میں یہ ایک پولرائزر ہو سکتا ہے, ایک تفریق جو ہے ہمارے معاشرے میں اس کو بڑھا سکتا ہے. اگر میں اور آپ لیٹ سپوز ہم دونوں جرنلسٹ ہیں اور میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس استعمال کرنا جانتی ہوں, تو میری پروڈکٹیوٹی جو ہے وہ آپ سے 10 گنا بڑھ جائے گی, مے بی 100 گنا بڑھ جائے. مجھے اے آئی کے ٹولز استعمال کرنے آتے ہیں, جو ایڈیٹنگ آپ مینولی 4 گھنٹے میں کریں گے میں 5 سیکنڈ میں کروں گی. تو اس حوالے سے ہم نے انشور کرنا ہے کہ ہمارے ملک کا بچہ اور ہر شہری جو ہے اس کو اے آئی کی اویئرنیس بھی ہو, اور اس کو اس ٹیکنالوجی کے ساتھ وہ ہینڈز آن اس کو وہ سیکھ بھی سکے کہ وہ یہ جو ایمرجنگ ٹیکنالوجیز ہیں وہ اس کی زندگی کیسے بہتر کر سکتی ہیں. تو اس حوالے سے ہم نے پورے ملک میں مختلف شہروں میں اپنی یونیورسٹی پارٹنرشپس, اسکولس پارٹنرشپس, اپنا جو ہمارے چیمبرز کے ساتھ, ایسوسیشنز کے ساتھ پارٹنرشپس ہیں, یہ سب کچھ ملا کے حکومتوں کے ساتھ, صوبائی حکومتوں سے بھی ہم بات کریں گے انشاءاللہ, ہماری جو ویلفیئر آرگنائزیشنز ہیں وہ سب ساتھ ہاتھ ملایا, ہمارے نیشنل انکیوبیشن سینٹرز ہیں, منسٹری کے دفاتر ہیں, ڈپارٹمنٹس ہیں. ابھی میری کل بات پی ٹیک سے بات ہو رہی تھی کہ نان ٹیک انڈسٹری کے جو لوگ ہیں, جو لکڑی کا کوئی کام کرتا ہے, کوئی اور کاروبار کرتا ہے, ٹیکسٹائل کا کام کرتا ہے, وہ کیسے ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. تو اس حوالے سے ملک بھر میں ہماری کوشش ہے, ابھی ہمارے کوئی 23 ایونٹس کنفرم ہو گئے ہیں مختلف شہروں میں, 23 ایونٹس, اور ہماری کوشش ہے انشاءاللہ کہ ہم 50 کے قریب پورے ملک میں ایونٹس, کچھ پری ایونٹس کریں گے اور کچھ ہم اس ہفتے کے اندر ایونٹس کریں گے, لیکن پورے پاکستان کو اس کا ایک موومنٹ کا حصہ بنائیں گے. اچھا, اے آئی کو اسپریڈ کرنا ظاہر ہے آپ بہت احسن قدم ہے, لیکن اس کے کچھ مضمرات بھی ہیں, نیگیٹو اسپیکٹ بھی ہیں. کچھ پتہ نہیں چل رہا, کسی کی کوئی فیک ویڈیو بن گئی ہے, کسی کی فیک آڈیو بن گئی ہے, اسپیچز کاپی ہو جاتی ہیں, اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو نقصانات بھی اس کے ہو سکتے ہیں. اس حوالے سے کیا کوئی اویئرنیس, کوئی کیمپین, کوئی آئیڈیا جنریٹ؟ آپ نے بہت ہی ایک اہم بات کی ہے. دیکھیں, میں ایک بہت بڑا مقصد اس کانفرنس کا یا اے آئی کے بارے میں بات کرنے کا یہ ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے لوگوں میں ایک انگزائٹی ہے. اے آئی کیبنٹ ممبر آ گئے تو میں بھی کبھی سوچتی ہوں کہ کیا میری ریلیونس رہے گی. ایوٹارز کے جو ہیں وہ صحافی آ گئے ایوٹارز کی شکل میں, تو صحافت میں بچوں کے اندر ایک انگزائٹی ہے کہ کیا ان کی ایگزسٹنگ ایجوکیشن سسٹم ریلیونٹ رہے گا. جو ہم کلاسوں میں, ہمارے زمانے میں 8 پیریڈ ہوتے تھے, ہر ایک ہم پڑھتے تھے, آج یہ جو LLMs آ گئے ہیں, کیا ان کی موجودگی میں ایجوکیشن سسٹم کی ریلیونس کیا ہے. آنے والے وقت میں کیا کسان اسی طرح سے اپنا بیج بوئے گا اور اگائے گا, یا آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے آج آپ اپنے مٹی کی تصویر کھینچیں تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس بتا دیتی ہے اس میں نائٹروجن کم ہے یا یوریا کم ہے. تو ایک اوور آل جو ہے ایک انگزائٹی ہے اور دنیا بدل رہی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں اچھی چیزیں ہو رہی ہیں, پروڈکٹیوٹی بہتر ہو رہی ہے, وہاں اس کے ساتھ چیلنجز بھی آ رہے ہیں. اور چیلنجز ایک طرف ہمیں سوشل چیلنجز آ رہے ہیں, جیسے کہ آپ نے کہا کہ کوئی فیک ویڈیوز بن رہی ہیں. 3 سال پہلے تک یو کوڈ ایزیلی ٹیل کہ دس از این AI generated video and this is a true video. Now you can't. Now you can't. So within years and within months, ہر روز ہم سنتے ہیں فلانے AI کے ٹول نے اور بہتر کر دیا. سو ایک کمپٹیشن چل رہا ہے. آج وہ اتنے ریئلسٹک ہیں کہ اگر میرا ایوٹار بنا کے میری وائس کلوننگ کر کے کوئی ایک ویڈیو بناتا ہے یا تصویر بناتا ہے تو آپ اس کو نیکڈ آئی سے بتا ہی نہیں سکتے کہ AI جنریٹڈ ہے. تو بڑا یہ ریلیونٹ سوال ہے, اور میٹاورس ایک پوری آپریٹ کر رہی ہے. اس کا سوشل ایک اینگل خطرناک بھی ہو سکتا ہے, بہت خطرناک ہے. اور میں آپ کو بتا رہی تھی کہ اس سوشل حوالے سے کہ ایک میٹاورس آپریٹ کر رہی ہے. ایک گیم ہے جو آج ہمارا ہر بچہ کھیلتا ہے, وہ میٹاورس میں. میٹاورس کیا ہے کہ میں اپنی 8 سال کی نیس سے پوچھا تو اس نے کہا میں اپنی دوستوں کے ساتھ شاپنگ پہ جا رہی ہوں. تو پتہ کیا چلا کہ وہ اپنے ٹیبلٹ کے اوپر کسی گیم میں ان کے ساتھ شاپنگ میں جا رہی ہے. تمہارے بچے ورچوئل ریالٹی میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں. وہاں پہ وہ کس سے ملتے ہیں, کس سے بات کرتے ہیں, وہ بھی ایک چیلنج ہے. مس انفارمیشن, ڈس انفارمیشن, اینڈ ناٹ جسٹ سوشل, اٹ کین بیکم اے نیشنل سیکورٹی چیلنج. تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے جو ہماری AI پالیسی ہے اس کے اندر ایک باقاعدہ ایک پلر ہے جو کہ سیکیور اینڈ ایتھیکل AI کے حوالے سے ہے کہ ہم نے کیسے اویئرنیس کرنی ہے. ہم بگ ٹیک سے بات کر رہے ہیں کہ AI جنریٹڈ کانٹینٹ کو ٹیگنگ اس کی مینڈیٹری کریں, اور اس طرح سے ہم بچوں کے لیول پہ ہم نے اب اسلام آباد کی فیڈرل گورنمنٹ نے جو پرائمری ہے وہاں سے لے کے 12ویں تک AI کا ایک
کورس مینڈیٹری کیا ہے، اس کے اندر اس کی ایتھیکل یوز، اس کے جو بائسز کے بارے میں ایک اویئرنیس دینا کہ ہر چیز جو آپ LLM سے پوچھ رہے ہیں یا AI سے پوچھ رہے ہیں وہ سچ نہیں ہے، وہ کسی اور کا پرسپیکٹیو بھی ہے. تو کیا ہم اپنے بچوں کو اپنی سوشل کلچرل جو نارمز ہیں ان کے اندر امبیڈ کر کے رکھ سکیں گے آج سے 10 سال بعد؟ پاکستان از دا اونلی کنٹری ان دا ریجن جو یہ کر رہا ہے AI کے حوالے سے جس طرح اویئرنیس دے رہے ہیں؟ نہیں دیکھیے، دس از اے گلوبل چیلنج. آپ دیکھیں آسٹریلیا نے سوشل میڈیا بین کر دیا 16 سال سے کم بچوں کے لیے. اسی طرح سے مختلف ممالک میں اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ریسٹرکشنز آنا شروع ہو رہی ہیں. اب یوٹیوب نے ایک قدم اٹھایا کہ شارٹس جو ہے یوٹیوب شارٹس وہ اپنے بچوں کے لیے آپ بلاک کر سکتے ہیں. تو یہ جو ایک سوشل سچویشن ہے، ایون سیفٹی، سیکیورٹی، ایتھیکل، مورل، ریلیجس، یہ جو چیلنجز اب کریٹ ہو رہے ہیں اور ایک ٹیکنالوجی کے پیراڈائم میں جا رہے ہیں، اس حوالے سے دنیا میں ایک انریسٹ اور ریگولیٹری انسرٹنٹی تو ہے. تو ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم انٹرنیشنل بینچ مارکنگ کریں، ہمارے جیسے جو ریلیونٹ ممالک ہیں ان کے ساتھ بھی بات کریں، ان کو بھی دیکھیں، مگر کوئی نہ کوئی ایک بڑے سطح کے اوپر ہمیں اس کے اوپر کام کرنے کی یقیناً. ایک خبر جو ہے آپ بڑا چھپا کے رکھتی ہیں، اگر اجازت دیں تو میں اس کے بارے میں پوچھوں. ہماری جو اسپیکٹرم پالیسی ہے اس کی صرف ہمارے لوگ ہی نہیں دنیا معترف ہو رہی ہے، اور یہ کوئی آپ لوگوں کو بتا نہیں رہی، میں نے خود اپنے ریسورسز سے پتہ کیا ہے. تو کیا ہے، کیا دنیا اس کے بارے میں اتنی اس کی معترف کیوں ہے؟ دیکھیں، ایک بہت اہم فیصلہ تھا اسپیکٹرم پالیسی کے حوالے سے، اور میں وزیر اعظم پاکستان کو میں کہتی ہوں کہ میں ان کا یہ جو ایک مضبوط فیصلہ ہے یہ پاکستان کی تقدیر بدلے گا. اور وہ یہ ہے کہ ایک ڈیبیٹ تھی کہ ریونیوز ون ٹائم ریونیو پہ فوکس کریں یا لانگ ٹرم گروتھ پہ فوکس کریں، یوتھ پہ فوکس کریں، انوویشن پہ فوکس کریں، ایکسیس ٹو انٹرنیٹ پہ فوکس کریں، انٹرنیٹ کی کوالٹی پہ فوکس کریں. تو انہوں نے جو ہماری اسپیکٹرم ایڈوائزری کمیٹی فائنانس منسٹر لیڈ کرتے ہیں، فائنانس منسٹری کی لیڈرشپ میں، اور پھر PTA نے ایک انٹرنیشنل کنسلٹنٹ ہائر کیا نیرا کے نام سے، امریکن بیسڈ کنسلٹنٹ ہیں. انہوں نے ہمارے ریجن کی تقریباً 75% کنسلٹنسیز انہوں نے کی ہیں آکشن کے حوالے سے. تو ہمیں پہلے ایک انڈیپینڈنٹ کنسلٹنٹ نے بڑی ڈیٹیل اسٹیک ہولڈر ایک بات چیت کے بعد ہمیں ایک ڈرافٹ دیا جس میں انہوں نے انٹرنیشنل بینچ مارکنگ کی کہ آج ہمارے طرح کے جو کمپیریٹیو ممالک ہیں ان میں کیا اسپیکٹرم پالیسی ہے. مطلب چین نے مفت دے دیا، سعودی نے بالکل مفت ہونے کے برابر دے دیا، 10 سال کے لیے مفت دے دیے. ویتنام کی پرائسنگ جو ہے وہ بہت کم تھی، ہم نے برازیل کی دیکھی، ریجن کی دیکھی. تو پتہ یہ چلا کہ میجورٹی لوگ، ایک تو ٹیکنالوجی جیسے جیسے بہتر ہوتی جاتی ہے سستی بھی ہوتی جاتی ہے، مگر میجورٹی ممالک میں ہم نے یہ دیکھا کہ ہمیں لوگ سب نے گروتھ پہ فوکس کیا، اور ان کی GDP's گروتھ اس کے کمپیریٹیولی بھی ہمیں نظر آئے. تو ہمیں جو کنسلٹنٹ نے پھر ہمیں انٹرنیشنل بینچ مارکنگ کر کے دی اور ہمیں بتایا کہ جی یہ آپ کی بہترین پالیسی ہوگی. اور اس کو ہم نے، میں جو پرائم منسٹر صاحب کی یا فائنانس منسٹر کی بات کر رہی ہوں، کہ انہوں نے اس کنسلٹنٹ کو ٹرسٹ کیا، اور اس انڈیپینڈنٹ انٹرنیشنل کنسلٹنٹ کی بات سنتے ہوئے ہم نے اس پالیسی کو ایک فائنلائز کیا. اور یہ جو پالیسی ہے اس میں جو میں آپ کو گروتھ کا ایک پہلو بتا رہی ہوں، کسی بھی ملک کے اندر اگر آج انٹرنیٹ کی کمی ہوتی ہے تو آپ جانتے ہیں کہ کسی بھی قسم کی ترقی ممکن نہیں ہے. تو آپ سمجھ لیں کہ وہ گوز دیٹ لیز دا گولڈن ایگ، کہ کیا ہم نے وہ اس کے ایگ سے مسلسل فائدہ اٹھانا ہے، پہلی دفعہ ہی مار دوں اور کہوں کہ جی اب بس ہو گیا. تو اس پالیسی کے اوپر ہم نے گروتھ کو ایک فوکس کیا. ہم نے اس وقت جو پرائسنگ کی دی ہے، انسٹالمنٹس کی جو پالیسی دی ہے پے بیک کی، اس میں 1 سال کا جو موریٹوریم لگایا، اس کا مقصد یہ تھا کہ اگر میں آپ کو 10 ارب کا پلاٹ بیچ دوں تو آپ اس پہ ہوٹل کیسے بنائیں گے؟ پیسے تو سارے آپ کے پلاٹ پہ لگ گئے. تو وہ سال کا موریٹوریم دینے کا مقصد یہ تھا کہ آج آپ نے مجھے جو دینا ہے، آپ میرے لیے، میرے بچوں کے لیے انویسٹ کریں، رول آؤٹ کریں. اسپیکٹرم آپ نے خرید لیا، اب آپ کو نئے ٹاور لگانے ہیں، آپ نے ٹیکنالوجی انفراسٹرکچر لگانا ہے، 5G آنا ہے تو پورا انفراسٹرکچر نیا لگنا ہے. تو اس کے لیے آپ کے پاس لیکوڈیٹی ہونی چاہیے. لیکن اس کو ہم نے پروٹیکٹ کیسے کیا کہ ہم نے رول آؤٹ آبلیگیشنز کو سخت رکھا ہے کہ آپ نے کم از کم 2000 ٹاور پہ پہلے سال کام کرنا ہے، جس میں سے 200 نئے ہونے چاہیے اور 1800 جو ہیں وہ اپ گریڈ ہونے چاہیے. اور شہروں کو ہم نے ڈائیورسیفائی کیا کہ یہ نہیں کہ صرف آپ اربن سینٹرز پہ کام کریں،
کوالٹی آف سروس کے ہم نے جو انفارمیشن میمورینڈم میں پی ٹی اے نے جو رکھے ہیں ٹارگیٹس وہ بڑے چیلنجنگ ہیں، اور ہمیں امید ہے اور ہمیں پورا یقین ہے کہ ٹیلی کام انڈسٹری اس پہ پورا اترے گی. تو یہ اس طرح سے پالیسی بنائی گئی کہ لانگ ٹرم پاکستان کی جو ایک ڈیسٹنی ہے، جو اس کی اکنامک گروتھ ہے، اسٹیبلٹی ہے، ایکسپورٹس ہیں، کمپیٹیٹیونیس ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے انٹرنیٹ کو ایک بنیادی سہولت، ایک انیبلر کے طور پہ دیکھ رہے ہیں اور ایک پبلک گڈ کے طور پہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی ایکسیس کو اویلیبل کریں. آپ ہمیں نہیں بتائیں گی، لیکن مجھے اس بات کا پوری طرح اندازہ ہے کہ یہ جو پالیسی ہے اس کی دنیا میں بہت زیادہ تعریف ہو رہی ہے کہ جس مٹیکولس طریقے سے یہ تیار کی گئی ہے اور جتنی بینیفیشل ہے. اب تھوڑے سے سوالات عوامی ضرورت کے بھی کر لیتے ہیں. لوگوں کے ذہن میں 2-3 سوال ہیں. پہلی بات یہ ہے 5G کب آ رہا ہے، کس تاریخ کو آپشن ہو رہا ہے، اور اس سے فرق کیا پڑے گا؟ کسی کے پاس 5G والا فون ہے، کسی کے پاس نہیں ہے. تو یہ عام کنزیومر کے حوالے سے ذرا بتائیے تو صحیح. دیکھیے میں تھوڑا سا اس میں کلیئرٹی دیتی ہوں. جو ہم اسپیکٹرم آکشن کرنے جا رہے ہیں اس میں 2 بینڈز ایسے ہیں جو پہلے سے ہم نے جو پچھلی آکشنز ہوئی اس میں تھے، اور 5 بینڈ نئے متعارف کرا رہے ہیں. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ امنگسٹ ادر تھنگس 5G پاکستان میں پہلی دفعہ انشاءاللہ آ جائے گا. سارے شہروں میں آئے گا، سلیکٹڈ جگہ؟ ہاں. سو اب 5G دیکھیں یوز کیسز جو ہیں اس وقت اگر میں کہوں تو 4G کے زیادہ ہیں. ہماری جو میجورٹی لوگ ہیں ان کے پاس جو موبائل فون ہے جس پہ وہ انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں وہ 4G کے ساتھ منسلک ہے. تو سب سے پہلے تو میں یہ کلیئرٹی دینا چاہتی ہوں کہ اس آکشن سے صرف 5G نہیں آ رہا. اوکے. اس آکشن سے پہلے تو 4G ٹھیک ہوگا. پہلے 3-4 ماہ میں آپ کو واضح انشاءاللہ فرق نظر آئے گا کہ آپ کا عام انٹرنیٹ جو آپ فون پہ استعمال کرتے ہیں وہ بہتر ہوگا. 5G کے آنے سے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمارے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. 5G کی جو ٹیکنالوجی ہے اس کے آنے سے ایک یہ بار بار بات آ رہی ہے کہ پاکستان میں تو فون ہی نہیں ہے 5G کے. پہلی بات یہ ہے کہ جب سے ہم نے اناؤنسمنٹ کی ہے 5G کے فونوں کی جو پینیٹریشن ہے وہ 2% سے بڑھ کے 8% ہو گئی ہے. دیکھیں جب ایک ٹیکنالوجی ہے ہی نہیں تو اس کا آپ فون کیوں خریدیں گے؟ مگر آج اگر وہ ٹیکنالوجی آ جائے گی تو آپ اس کا فون خریدنا شروع کر دیں گے. تو یہ چکن اینڈ ایگ پرابلم ہے نا. جب ٹیکنالوجی آئے گی تو لوگ فون بھی خریدیں گے، اویلیبل بھی ہوں گے. ہماری آکشن انشاءاللہ انفارمیشن میمورینڈم کو ہم نے 3 ہفتے دیے ہوئے تھے. اسٹیک ہولڈر ابھی چل رہی ہیں، کنسلٹیشنز پی ٹی اے کر رہا ہے، مگر ہماری کوشش ہے کہ ہم 26 سے 28 فروری کے درمیان انشاءاللہ رمضان کے مہینے میں آکشن 26 سے 28 فروری کو 5G کی آکشن ہو جائے گی. اچھا ایک بڑا امپورٹنٹ سوال ہے اور کنزیومر کے پوائنٹ آف ویو سے، اب دنیا میں وہ ڈیسک ٹاپ ختم ہو گئے، لیپ ٹاپس ختم ہو گئے، ٹیبلٹس ختم ہو گئے، آپ کا موبائل ہی سب کچھ ہے. موبائل کے اوپر ٹیکس اتنا پی ٹی اے نے ڈال دیا ہے کہ وہ افورڈیبل نہیں رہا. تو ایک طرف تو وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ڈیجیٹائز کرنی ہے ہر چیز، دوسری طرف اتنے ٹیکسز، تو یہ تو ڈیجیٹائزیشن کی راہ میں رکاوٹ ہے نا. پہلے تو میں کلیریفائی کرنا چاہتی ہوں کہ جی پی ٹی اے ٹیکس نہیں لگاتا. ہمارا پی ٹی اے جو ہے نا وہ اس کا نام پی ٹی اے ٹیکس رکھا کیونکہ جب آپ ٹیکس دیتے ہیں تو پی ٹی اے اس کو رجسٹر کرتا ہے. تو ٹیکس تو صرف ایف بی آر لگاتا ہے اس ملک کے اندر. تو ٹیکس ایف بی آر کا ہے اور منی بل میں آیا، فائنانس بل میں آیا. اور دیکھیے ہم سب کلیکٹیولی اگری کرتے ہیں کہ ہم نے جو ہے اسمارٹ فون پینیٹریشن کو بہتر کرنا ہے. میں ایک چیز صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ پاکستان کی تقریباً 95% لوگ لوکل موبائل استعمال کرتے ہیں. پاکستان میں آج سوائے آئی فون اور گوگل پکسل کے علاوہ ہر فون مینوفیکچر ہو رہا ہے. سیمسنگ کی ہائیسٹ اینڈ سے لے کے آپ کے جتنے چائنیز فون ہیں، ہمارے مختلف فونز ہیں جتنے بھی، وہ سب پاکستان کی لوکل پروڈکشن. پچھلے سال 30 ملین 3 کروڑ سے زائد فون جو ہیں پاکستان میں بنے، اور انہوں نے پاکستان کی لوکل جو کنزمپشن ہے 95% وہ اس سے کور کی. تو ٹاپ کے جو 4 سے 5% لوگ ہیں جو آئی فونز استعمال کرتے ہیں یا ایسا فون لانا چاہتے ہیں جو پاکستان میں نہیں ملتا، اس حوالے سے ان کو وہ ٹیکس پڑتا ہے. تو میجورٹی کو یہ امپیکٹ نہیں کرتا. مگر آپ درست فرما رہے ہیں کہ ہائر ٹیکنالوجیز کی ایکسیسیبلٹی بہتر ہونی چاہیے. ذکر بھی سنا کہ اب ہماری کوشش تو یہ ہے کہ ہم ایف بی آر سے بات تو کر رہے ہیں کہ اس کو یا ختم کریں یا کم ریشنلائز کریں. ہمیں یہ بھی لگتا ہے کہ یہ بہت زیادہ ہے. اگر ہم اس کو ریشنلائز کریں گے تو شاید زیادہ لوگ دے دیں گے. آج بہت لوگ دیتے نہیں ہیں اس کو، مختلف طریقے سے پھر بھی فون استعمال کرتے ہیں. تو اس کو ریشنلائز اگر ختم نہیں کر سکتے، ہماری کچھ آئی ایم ایف کی کنڈیشنز ہیں، ہم ان کے اندر اس وقت جو ہے آپریٹ کرتے ہیں.
ٹیکسز کم کرنا ختم کرنا ہمارے لیے آج کل ہم چاہتے تو دیکھیں ایز اے گورنمنٹ یا ایز اے وزیر پرائم منسٹر ہم تو چاہتے ہیں کہ ہم ٹیکسز کو کم کریں, سیلری ٹیکس کو کم کریں, انڈیویجول ٹیکس کو کم کریں, کیپٹل گینز ٹیکس کو کم کریں, سپر ٹیکس نہ لگا ہو. یہ تو ہم کوئی حکومت نہیں چاہتی ہوگی کہ ہم اس طرح سے ٹیکس کریں اپنے لوگوں کو. تو اس وقت ہم کچھ کنسٹرینٹ حالات میں ہیں, بٹ الحمدللہ آپ کو پتہ ہے 2022 میں کہتے تھے جی خدا نہ خواستہ پاکستان ڈیفالٹ ہی نہ کر جائے, مگر 2 سالوں میں ہماری اکنامک اسٹیبلٹی آئی, 3% گروتھ آئی, اب ہم سسٹینیبل گروتھ کی بات کر رہے ہیں. تو جب اتنے انفارچونیٹلی اتنے برے حالات ہوتے ہیں تو ٹائٹننگ کرنی پڑتی ہے, لیکن ان اسٹرکچرل چیزوں سے جیسے جیسے چیزیں بہتر ہوتی جا رہی ہیں مجھے پورا یقین ہے کہ یہ منی بل جو ہے وہ خوشخبری لے کے آئے گا لوگوں کے لیے. پے پال لوگوں کے لیے بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے, اور اگر وہ پاکستان میں آ جائے تو پاکستان کے کنزیومرز کو فائدہ ہوگا. یہاں زیادہ ڈالر آنا شروع ہو جائیں گے. ہمارے جو فری لانسرز ہیں یا ایکسپورٹرز ہیں آئی ٹی کے, ان کو زیادہ پیسے ملنے شروع ہو جائیں گے. یہ کیوں اٹکا ہوا ہے معاملہ؟ دیکھیں خالی پے پیل کی بات نہیں ہے, بات ہے پیمنٹ گیٹ ویز کی, اور پیمنٹ گیٹ ویز جو ہیں وہ بالکل ملٹیپل پاکستان میں ہونے کی ضرورت بھی ہے. اور اب ہماری اسٹیٹ بینک سے بڑی ڈیٹیل میں بات چیت چل بھی رہی ہے کہ ہم کیسے اس کو بہتر کر سکتے ہیں. ایک کمپنی ہے جس سے جو تقریباً 120 ممالک میں چلتی ہے, اس سے ہم بات چیت میں ہیں کہ ہم وہ پاکستان آئیں اور ان کے ذریعے جو ہے یہ ٹرانزیکشن شروع ہوں. اسی طرح سے ہم پے پیل سے بھی بات کرنا شروع کر رہے ہیں, سب سے کر رہے ہیں. دیکھیں یہ کمرشل ڈیسیجنز ہوتے ہیں مسلسل. یہ جو اب ہماری اکانومی بہتر ہو رہی ہے, میں آپ کو پھر سے بتاتی ہوں کہ 2022 میں انفارچونیٹلی جو ہمارے ساتھ 18 سے 21 میں ہوا, اس کے بعد مشکل یہ پیش آئی کہ ہم نے ریپیٹریشن بند کرنی پڑی ڈالرز کی. ہمیں ڈالر کے جو ہم باہر خرچتے تھے اس پہ ٹیکس لگانے پڑے, ہمیں اس طرح کے کام کرنے پڑے. تو انٹرنیشنل رجیم میں آپ دیکھیں نا, میں آپ کو کہوں کہ آپ ایک سروس کھولیں جس میں آپ صرف پیسے اندر لا سکتے ہیں, باہر نہیں لے جا سکتے, تو آپ نہیں کریں گے نا. اب جب اکانومی بہتر ہوئی ہے, چیزیں اسٹیبل ہوئی ہیں, تو لوگوں نے ہم سے بات کرنی شروع کی ہے. تو انشاءاللہ تھوڑے سے ٹائم ٹیکنگ ڈیسیجنز ہوتے ہیں. Can you give us some time? I cannot give you a time frame, but one thing or another, if not PayPal, some other thing, انشاءاللہ اس سال میں ہم پیمنٹ گیٹ ویز کو متعارف کرانا شروع کر دیں گے. That's a huge news. اچھا, میں بہت معذرت چاہتا ہوں, آئی ٹی منسٹر سے شاید یہ سوال اس طرح نہیں کرنا چاہیے, لیکن جو کنزیومر کی عام شکایت ہے وہ باقی چیزیں تو نہیں جانتا جتنی ڈیٹیل آپ جانتی ہیں. اس کے پاس تو ایک ہی سوال ہے کہ بھئی انٹرنیٹ بڑا سلو ہے. اس کی کیا وجوہات ہیں؟ کیا کوئی اس کی امپرومنٹ کے لیے کام ہو رہا ہے, یا صرف ہم بہت اچھی انگریزی بول کے اچھی پریزنٹیشنیں کر کے ہی اس کو مطمئن کریں گے؟ نہیں, دیکھیے میرے خیال سے کہ اگر میرے سے آپ ٹاپ پرائیورٹی میری پوچھیں تو وہ اوبیسلی ایکسیس ٹو انٹرنیٹ ہے, کیونکہ اس وقت کسی بھی آئی ٹی ڈیجیٹل جیسے آپ نے بات کی, کسی پریزنٹیشن کا, کسی ڈسکورس کانورسیشن کا کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک بنیادی انٹرنیٹ نہیں آتا. انٹرنیٹ 4 اگر میں اس کو اگین اس میں ڈیوائڈ کروں تو سب سے پہلے سب مرین کی بات کرتے ہیں کہ ہماری جو لائیو کنیکٹیوٹی دنیا کے ساتھ ہے. پچھلے سال انفارچونیٹلی جو ریڈ سی ہے جدہ کے قریب اور ادھر یمنی واٹرز میں 5 کیبلز امپیکٹ ہوئیں, اور اسی طرح سے دنیا میں, بیکاز یہ پورا انٹر کنیکٹڈ ایک نظام ہے, دنیا میں کہیں بھی اگر کیبل کٹ ہوتی ہے تو پاکستان پہ بھی امپیکٹ آتا ہے. تو ہم ابھی 7 کیبلز پہ آپریٹ کر رہے تھے, اور ان میں سے ایک اینڈ آف لائف پہ تھی تو 6 بچ گئی تھیں. پچھلے 1.5 سال میں ہم نے 3 نئی کیبلز لینڈ کروائی ہیں, جن میں سے ایک کیبل دنیا کی سب سے بڑی کیبل ہے. اس سے کیا ہوگا, اس سال 2 ان میں سے لائٹ اپ ہو جائیں گی. اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے روٹس ڈائیورسیفائی ہو جائیں گے, آپ کی کنیکٹیوٹی, انٹرنیشنل کنیکٹیوٹی بہتر ہو جائے گی. تو جو انٹرنیشنل عالمی سطح کے اوپر جو کٹس آتے ہیں وہ ہمارا ایکسیس ذرا بہتر ہو جائے گا. تو یہ بھی پہلے مطلب نہیں ہوا کہ 1 سال میں اس طرح سے 3 میجر کیبلز لینڈ کیے ہیں, اور مزید ابھی ہم کام کر رہے ہیں اس کے اوپر. پھر آپ آتے ہیں سب مرین کے بعد, آپ آ جائیں آپ کا جو ٹیریسٹریل نظام ہے جس کو ہم آپٹک فائبر کہتے ہیں. آپ کے گھر میں جو تار آتی ہے جو DSL لگتا ہے, اس کے نظام کے اوپر ہماری جو فائبرائزیشن کی پالیسی ہے, انفارچونیٹلی پاکستان کے اندر فائبرائزیشن نہیں ہو پائی. پاکستان میں صرف 2% لوگ بشمول انڈسٹری فائبر والا انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں, باقی سب موبائل وائرلیس کا انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں, موبائل والا یوز کرتے ہیں. تو فائبرائزیشن کا نظام جس ملک میں ٹھیک نہیں ہوگا وہاں پہ انٹرنیٹ بہتر نہیں ہو سکتا. میں پھر سے داد دوں گی وزیر اعظم پاکستان کو,
ایک دفعہ میں نے ان کو یہ بات بتائی, انہوں نے ایک ڈائریکٹیو سے رائٹ آف وے کے جو چارجز ہیں, تار بچانے کے لیے کبھی میونسپیلٹی کرایہ لیتی ہے, کبھی پرائیویٹ سوسائٹی کرایہ لیتی ہے, کبھی آپ NHA لیتی ہے, کبھی ریلوے لیتی ہے, تو انہوں نے رائٹ آف وے کے چارجز معاف کر دیے. یہ سب سے بڑا باٹل نیک تھا کہ انویسٹمنٹ نہیں ہو رہی تھی فائبرائزیشن کے اندر. تو اب فائبرائزیشن کی پالیسی ہے, ہم نے ٹاورز کی جو فائبرائزیشن ہے وہ 14% سے 60% پہ لے کے جانی ہے. ہم نے ہاؤس پاسز جو ہیں وہ ابھی 2 ملین سے ایٹ لیسٹ 10 ملین کے اوپر لے کے جانے ہیں, تاکہ ایک ہائی اسپیڈ ریلائبل انٹرنیٹ آپ کو فائبر سے ملتا ہے. ٹھیک. تو فائبرائزیشن ٹیریسٹریل ہو گئی. تیسرا جو لیئر ہے وہ آپ کا موبائل وائی فائی براڈ بینڈ ہے, جو آپ موبائل کے اوپر آپ کا انٹرنیٹ آتا ہے. پورا پاکستان کی 24 کروڑ عوام صرف 274 میگا ہرٹز پہ چل رہی ہے. کمپیریزن کیا ہے, بنگلہ دیش کی 2/3 آبادی 600 میگا ہرٹز پہ چل رہی ہے. آپ سمجھیں کہ آپ 4 لین کی موٹر وے پہ 8 لین کی گاڑیاں چلانے کی کوشش کر رہے ہیں. ٹھیک. تو کنجیشن ہو گئی ہے. ٹھیک. تو آپ کا بھی نیٹ نہیں چلتا, میرے سے بھی نہیں چلتا, بیکاز ہے ہی نہیں, اویلیبل ہی نہیں ہے, اور سب پھنس گئے ہیں اس کے اندر. تو جو آکشن کی ابھی بات ہو رہی تھی, اسپیکٹرم آکشن ہونے سے وہ جو 4 لینز ہیں اب وہ 8 لینز ہو جائیں گی. 274 میگا ہرٹز پہ وہ آپریٹ کر رہے ہیں, 600 میگا ہرٹز ہم آکشن کرنے جا رہے ہیں. اس میں سے اگر 300 میگا ہرٹز بھی سکسیزفلی آکشن ہو جاتا ہے تو آپ کی اسپیکٹرم کی اویلیبلٹی ڈبل ہو جائے گی. تو آپ سمجھ لیں کہ ایز آؤٹ ہو جائے گا یہ سارا نظام, اور آپ کا انٹرنیٹ بہتر طریقے سے آپ کے پاس آنا شروع ہو جائے گا. تو یہ ہو گیا موبائل. چوتھی جو ہے وہ سیٹلائٹ انٹرنیٹ ہے. اس کی ریگولیشنز ہم بس انشاءاللہ فائنل کر رہے ہیں. لو ارتھ آربٹ سیٹلائٹ سے نئی ٹیکنالوجی ہے, اور ہماری ملٹیپل ریگولیٹری ادارے ہیں جس کے اندر آتے ہیں, PSARB ہے, PTA ہے, FAB ہے. تو ان کے نظام ذرا ریگولیٹ ہو جائے تو انشاءاللہ ہم سیٹلائٹ آپریشن شروع کریں. آکشن کے حوالے سے ایکسپیکٹیشنز کیا ہے؟ دیکھیے, ہماری ایکسپیکٹیشن تو یہی ہے کہ اس وقت 600 میگا ہرٹز ہم ابھی آکشن کرنے جا رہے ہیں. اس میں کچھ منیمم بیریئرز بھی رکھیں اور کچھ اپر کیپ بھی رکھی ہے کہ ہورڈنگ نہ ہو. تو 40% سے زیادہ کوئی ایک کمپنی نہیں لے سکتی. تو اب کوشش تو یہی ہے, ابھی IM کلوز ہوگا تو زیادہ بہتر طریقے سے اندازہ ہوگا, مگر کوشش تو یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ اسپیکٹرم ہم آکشن کر سکیں. میرا خیال ہے کہ اگر ہم 300 میگا ہرٹز سے زیادہ آکشن کر گئے تو یہ ایک ریزنیبل ہماری سکسیس ہوگی. سیکنڈ لاسٹ کویشچن. اچھا, یہ جو ہم نے سنا کہ بھئی آپ ڈیجیٹلائزیشن کرنا چاہ رہے ہیں, اور وزیر اعظم صاحب بھی اناؤنس کر دیتے ہیں, آپ بھی ان کو فالو کرتی ہیں, اور آپ منسٹر ہیں, آپ بھی کہتی ہیں, کیا پاکستان میں باقی ادارے اس کے لیے تیار ہیں؟ کسی کی ویب سائٹ نہیں ہے. اسلام آباد میں آپ کو پتہ ہے کہ بہت سارے ہوٹلز ابھی تک کیش پہ پیمنٹ لے رہے ہیں, کسی کے پاس یہ سسٹم ہی نہیں ہے, کوئی IT کو سمجھتا ہی نہیں ہے. تو پورا پاکستان کیسے ڈیجیٹلائز کریں گے؟ آپ تو کہہ دیتے ہیں, پاکستان کیا تیار ہے اس کے لیے؟ دیکھیں, ابھی ہم ایک پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کے ساتھ مل کے ایک IT سینسس بھی کرنے جا رہے ہیں. ایک تمہیں پتہ ہو کہ پاکستان میں جو ہماری پاپولیشن ہے وہ کس کیپیبلٹی کا کتنے لوگ اویلیبل ہیں. اوکے, ٹھیک ہے. سو ایک تو ہمارا پھر ہیومن ریسورس کا ایک ہمیں اندازہ ہونا چاہیے. دوسرا, ہم ایک ہمارا پاکستان ڈیجیٹل اتھارٹی ہم نے بنائی ہے, وہ ایک پورا ڈیجیٹل اکانومی کا ماسٹر پلان بنا رہے ہیں. اور اس میں سب سے پہلے ہم ریڈینس انالیسس کرنے لگے ہیں کہ گورنمنٹ کی ایگزسٹنگ ریڈینس کیا ہے, اس کے بعد ہماری انڈسٹری کی ایگزسٹنگ ریڈینس کیا ہے, ایگریکلچر کی کیا ہے, سوشل سیکٹر کی کیا ہے, فائنینشیل سیکٹر کی کیا ہے. سو وہ ریڈینس انالیسس کر کے ہم بینچ مارکنگ کر کے اس کے اوپر بلڈ کریں گے انشاءاللہ. جہاں تک میں آپ کو لیکن ایک ایگزامپل دیتی ہوں کہ وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ ہر 2 ہفتے میں ایک دفعہ کم از کم کیش لیس اکانومی پہ ایک میٹنگ لیتے ہیں. اسلام آباد کی حد تک اگر آپ کو کوئی بھی ڈیجیٹل پیمنٹ ڈینائی کرتا ہے تو ہماری پاک ایپ ہے, اور پاک ID نہیں, وہ تو نادرا والی شناختی کارڈ والی ہے, پاک ایپ ہے, اس کے اوپر آپ جائیں, وہاں پہ آپ وہاں جہاں آپ کھڑے ہیں وہاں کی لوکیشن بھیج کے کمپلین کریں, اگلے دن CDA بند کرے گا. مینڈیٹ کی ہیں کیش لیس پیمنٹس, اور انشور کیا ہے. میں آپ نے جو بات کی نا, میں ہر کسی کو, یہ میرا فیوریٹ ایگزامپل ہے. پچھلے سال رمضان پیکیج آیا تو وزیر اعظم صاحب نے 20 ارب روپے کا پیکیج اناؤنس کیا. ہر سال یوٹیلیٹی اسٹور کے تحت پیکیج جاتا تھا, ہر سال کوئی نہ کوئی اسکینڈل سامنے آ جاتا تھا. اور ویسے بھی SOEs کے حوالے سے جہاں جہاں بلیڈنگ ہو رہی تھی ہم وزیر اعظم صاحب بند کرتے جا رہے ہیں. تو یوٹیلیٹی اسٹورس کو بند کرنے کا ایک ڈائریکٹیو آیا, اور وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ جی IT منسٹری آؤٹ آف دا باکس کوئی آئیڈیا دے کہ ہم رمضان پیکیج ٹارگیٹڈ کس طرح دے سکتے ہیں, لوگوں کی انٹیگریٹی بھی قائم رہے, لائنوں میں نہ کھڑے ہوں, مانگنے کا ایک نظام نہ لگے. تو ہم نے کہا جی ڈیجیٹل پیمنٹس کرنی چاہیے. پہلا پش بیک آیا
کہ ڈیجیٹل پیمنٹس کیسے ہوں گی. ہم نے تو غریب عوام کو دینا ہے, کسی نے کہا فون نہیں ہے, کسی نے کہا پڑھنا نہیں آتا, کسی نے کہا والیٹ کیسے بنے گا. خیر ہم BISP بسپ کے ساتھ ملے, پاورٹی ایلیویشن منسٹری کے ساتھ ملے, ساتھ ہم نے ٹیلکو سارے ساتھ ملے, PTA نے بھرپور کردار ادا کیا, اور مل جل کے ہم نے, میں بہت تفصیل میں نہیں جاؤں گی, لیکن نتیجہ کیا نکلا, بسپ کی 8 لاکھ خواتین نے ڈیجیٹل والیٹس بنائے 1 مہینے میں, اور ان کو استعمال کرنا شروع کیا. وہ ڈیجیٹل اکانومی کا حصہ بنی. ہماری جو پیمنٹس تھیں وہ 20 ارب تو نہ ہم ڈپلوائے کر سکے, 16 ارب کیا, مگر 4 ارب واپس کٹی میں آیا. ٹھیک. اب اس سال ہم اس کو انشاءاللہ مزید بڑھا رہے ہیں, وزیر اعظم صاحب اناؤنسمنٹ کریں گے. تو ایک جو ٹیکنالوجی جو ہے نا بڑی سیلف انٹویٹیو ہے, آپ اس کو شروع کر دیں وہ اٹ کیچز لائک فائر. ٹھیک ہے. تو ہماری جو ریڈینس کی بات ہے نا, ہم صرف اویئرنیس کریٹ کریں, ایکو سسٹم کو انیبل کریں, ماحول کو کنڈیوسو کریں, تو خود. اور سب سے جو اس کی خوبصورت بات ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو عوام ہے, اس 24 کروڑ عوام کی جو میڈین ایج ہے وہ صرف 22 سال ہے. ہم سب ینگ بچے ہیں, ہمارے بچے بچیاں ہیں, اڈاپشن ریٹ تیز ہے, میجورٹی ان میں سے ڈیجیٹل فرسٹ جنریشن ہے, پیدا ہی انٹرنیٹ کے زمانے میں ہوئے ہیں, میں اور آپ تو نہیں ہوئے. تو وہ جو ہے نا, یہ اڈاپشن کے حوالے سے مجھے زیادہ چیلنج نہیں ہے, مگر بیس لائن ریڈینس اسیسمنٹ اور اس کے اوپر پریکٹیکل روڈ میپ, سیکٹورل روڈ میپس جو ہے وہ ہم تیار کر رہے ہیں. لاسٹ کوشچن. اچھا یہ آئی نو دس کوشچن از ویری کلوز ٹو یور ہارٹ, اینڈ یہ وزیر اعظم صاحب کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. سارا فوکس اس وقت ہر منسٹری کا وزیر اعظم صاحب نے رکھا ہوا ہے یوتھ, جین زی, اور IT منسٹری ظاہر ہے انہی کی ہے. اب آپ جو کام کر رہی ہیں بڑا کمنڈیبل ہے, بہت اچھے سیکٹرز میں کام کر رہی ہیں, بہت اچھے ایریاز کو ٹچ کر رہی ہیں. جو ینگ بچے ہیں وہ IT منسٹری کو بڑی توجہ سے, امید سے دیکھتے ہیں. کیا خوشخبریاں چند ایک ہم انہیں بتا سکتے ہیں کہ مستقبل قریب میں ان بچوں کے لیے یہ ہونے والا ہے؟ دیکھیے ہماری جو یوتھ ہے, جین زی ہے, اب تو جین الفا آ گئی ہے, تو سب سے اہم جو ان کے لیے بات ہے اور آپ کے چینل کے ذریعے میں کرنا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ زمانہ جس طرح سے بدل رہا ہے, ہمیں اڈیپٹ کرنا اور اس میں ایجلٹی لانا بہت ضروری ہے. اور جو اپنا فری ٹائم ہے ابھی ہمیں یہ ضرورت ہے کہ ہم چھوٹے چھوٹے اسکلز سیکھیں, اپنا وقت جو ہے وہ اسکلز کی طرف استعمال کریں. حکومت کیا کر رہی ہے یا ہماری کیا کنٹریبیوشن ہوگی؟ ایک تو میں کہوں گی کہ ہماری جو ویب سائٹس ہیں ان کے ذریعے اپرچونیٹیز ایکسپلور کریں. گورنمنٹ آف پاکستان تقریباً اس سال میں نے کہا 7 سے 8 لاکھ بچوں کو ٹریننگز اور سرٹیفکیشنز کرائے گی. گوگل کے کرا رہے ہیں ہم, ZT کے کرا رہے ہیں ہم, ہواوے کے کرا رہے ہیں, میٹا کے کرا رہے ہیں, SAP کے کورسز کرا رہے ہیں. تو یہ اپرچونیٹیز ہیں ان کے لیے اویلیبل جو یہ اویل کر سکتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے اس وقت 6 سے لے کے 12ویں تک تو AI پڑھانا شروع ہو گیا, اور پرائمری کی بھی ہم نے. سو ایک ایجوکیشن کریکولم میں ہم نمایاں فرق لے کے آ رہے ہیں, اور ہائر ایجوکیشن کے ساتھ مل کے ہم نے سرٹیفکیشنز مینڈیٹری کی تاکہ ان کی امپلائبلٹی بہتر ہو. تو ایجوکیشن سسٹم کے اسٹرکچرل چینج کے اوپر بڑا اچھا فوکس ہے, جس سے ان کی امپلائبلٹی جو ہے وہ بہت بہتر ہوگی. جہاں پہ اسٹارٹ اپ ایکو سسٹم میں بچے بڑے انٹرسٹڈ ہیں, تو وزیر اعظم صاحب کا بھی ایک یہ تھا کہ پاکستان اسٹارٹ اپ فنڈ انہوں نے لانچ کیا 2022 میں. جب ہمیں SAPM یوتھ تھی تب وزیر اعظم پاکستان نے کیا تھا, پھر خیر انٹرم گورنمنٹ آ گئی. تو پاکستان اسٹارٹ اپ فنڈ کی کال اس وقت اوپن ہے. اگنائٹ کے اسٹارٹ اپ فنڈ کے لیے اپلائی کریں. ہم انوویشن کو فنڈ کر رہے ہیں, ہمارے نیشنل انکیوبیشن سینٹرز کا حصہ بنیں. ہم آپ کے اسٹارٹ اپس کو, آئیڈیاز کو بزنسز میں کنورٹ کرنے میں اور پروڈکٹس میں کنورٹ کرنے میں جو ہے وہ پوری حکومت جو ہے وہ ان کے پیچھے کھڑی ہے. سو آپ آئیں, ان پروگرامز کا حصہ بنیں. پھر اسٹارٹ اپس کو ایک بہت بڑا چیلنج آتا تھا کہ کلاؤڈ کریڈٹس جو ہیں وہ بڑا ان کا میجر کاسٹ تھی. تو اب ہم نے کلاؤڈ کریڈٹ پروگرام شروع کیا ہے جس میں ہم ریمبرسمنٹ کریں گے. اگر آپ کا اچھا اسٹارٹ اپ چل رہا ہے اور آپ نے کلاؤڈ کریڈٹس لینے ہیں تو اس میں پرائم منسٹرز کلاؤڈ کریڈٹ پروگرام کے ذریعے ہم سپورٹ کر رہے ہیں. تو اس طرح کے مختلف پروگرامز ہیں جو ابھی چل بھی رہے ہیں, ان کو ہم لانچ بھی کر رہے ہیں مزید کو, تاکہ یہ جو ہماری یوتھ ہے ہم ان کے لیے میرے خیال سے کہ اگر ایز گورنمنٹ ہم ایک کام کر سکتے ہیں تو یہ ہے کہ ہم ایکو سسٹم کو انیبل کریں. انڈیویجول چھوٹی چیزوں سے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم پالیسی کے چیلنجز کو ہٹائیں, ہم پیچھے ہٹیں اور ہم
इंडस्ट्री को थ्राइव करने दें. इंडस्ट्री थ्राइव करेगी, इनकी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होंगी. स्टार्टअप्स को इनकरेज करें, एंटरप्रेन्योरशिप को इंकरेज कर रहे हैं, इनोवेशन को इंकरेज कर रहे हैं. तो अब इस तरह से जो हमारा इग्नाइट का R&D फंड है उसके ज़रिए स्टार्टअप बेस्ड ट्रेनिंग्स करा रहे हैं. हमारे बच्चों को मेरे ख्याल से सॉफ्ट स्किल्स की ट्रेनिंग्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उसके ऊपर फोकस आ रहा है. तो ये इस तरह की जो चीज़ें हैं वो इंट्रोड्यूस की भी जा रही हैं और हम करते भी रहेंगे. अगर बल्कि मेरी कोशिश होती है कि मैं इंडस्ट्री से राब्ते में रहूं कि जो उनके जो अच्छे आइडियाज़ हैं. एक बड़ी क्रिटिकल चीज़ है जो इन बच्चों के लिए ज़रूरी है, ऑन द फेस ऑफ इट शायद वो मेन स्ट्रीम कॉन्वर्सेशन में नहीं आती, मगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, AI चल नहीं सकता अगर पीछे कंप्यूट पावर नहीं है. सही. तो उसमें हम इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, वो इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल करने जा रहे हैं, इनेबलिंग GPUs CPUs सारी चीज़ें जो हैं, ताकि पूरा एक इकोसिस्टम को हम बॉटम टू टॉप जो है एंड टू एंड कंप्लीट इकोसिस्टम पे तवज्जो दे रहे हैं, जिसमें हार्डवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर, सॉफ्टवेयर्स की लेयर, क्लाउड की लेयर, वो तमाम चीज़ें करते हुए देन सिटीज़न फेसिंग जो चीज़ें हैं उसमें एंटरप्रेन्योरशिप में इन्वेस्टमेंट, बच्चों की ट्रेनिंग में इन्वेस्टमेंट, ब्रांड पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट. पाकिस्तान का ब्रांड बेहतर होगा, उनका नाम बेहतर होगा, तो दुनिया की तवज्जो पाकिस्तान की तरफ आएगी. और उसको यहाँ पे लाने का मकसद तो यही है कि जो हमारी यूथ है उसके लिए जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हों. एक छोटा सा सवाल, बिल्कुल छोटा सा, और वो आखिर में. लोग कहते हैं पॉलिटिकल सवाल ना हो तो फिर मज़ा नहीं आता कि जब PTI का कोई जलसा होता है आप इंटरनेट की स्पीड स्लो कर देते हैं. ये इल्ज़ाम किस हद तक दुरुस्त है? देखिए, ये किसी भी सियासी जलसे के हवाले से नहीं है, मगर अगर सियासी जलसे जो हैं वो राइट्स में कन्वर्ट हो जाएं, अगर सियासी जलसे जो हैं वो आग लगाएं, वो हमारी जो सरकारी बिल्डिंग्स हैं या एसेट्स हैं या प्रॉपर्टीज़ हैं उनमें तबाही का निज़ाम लेके आएँ, तो हम कभी भी पॉलिटिकल, कभी भी राइट ऑफ एक्सप्रेशन को कभी भी नहीं थ्रॉटल करते. हम टेररिज्म रिलेटेड मामलों के ऊपर जब हमें इंटीरियर मिनिस्ट्री टेररिज्म और सिक्योरिटी से कंसर्न कोई भी बात करती है तो वो उसमें IT मिनिस्ट्री ऐसे आती नहीं है. ठीक. इंटीरियर मिनिस्ट्री PTA को एक ख़त लिखती है कि फ़लानी जगह पे फ़लाने टाइम पे सिक्योरिटी के ख़दशात हैं, तो आप इंटरनेट बंद कर दें. अशूरा की एक एग्जांपल है कि सेक्टेरियन वायलेंस की कभी कभी हमें डर होता है कि कोई मिसक्रिएंट्स जो हैं वो इस तरह का निज़ाम ना करें. तो पहले पाकिस्तान लेवल के ऊपर बंद करते थे हम इंटरनेट. मैं इंटीरियर मिनिस्टर को बहुत मेरे लिए उन्होंने काम किया. मैंने उनको कॉल की, ख़त आ गया था तो मैंने उनको कॉल की तो उनको मालूम नहीं था. उन्होंने सूबाई होम मिनिस्टर से बात की और कहा कि अपने हॉटस्पॉट्स बताएं, ये नहीं हम करेंगे कि पाकिस्तान का इंटरनेट बंद कर दें. ठीक. तो इवन अशूरा के ऊपर हमने टारगेटेड रखा. तो हम वायलेंस प्रिवेंट करने के लिए सिक्योरिटी की कंसर्न्स की वजह से जहां हमें इंटीरियर मिनिस्ट्री कहती है वहाँ पे PTA को एक्शन लेना पड़ता है. अदरवाइज़ देखिए, पाकिस्तान में इस वक्त हर प्लेटफॉर्म खुला चल रहा है, कोई किसी चीज़ की कोई कुछ बैन नहीं है, कुछ बंद नहीं है. एवरीबडी इज़ एक्सरसाइजिंग देयर राइट टू एक्सप्रेशन. सो उस हवाले से मेरे नहीं ख्याल से कि गवर्नमेंट जो है वो इस तरह का कोई भी कभी कदम उठाती है. बहुत शुक्रिया. आपसे जब भी गुफ्तगू हुई बहुत खुशी होती है कि इतने अच्छे काम हमारे यहाँ IT की फील्ड में ख़ासतौर पे नौजवानों के हवाले से हो रहे हैं. आपने हमें वक्त दिया, आपका बहुत शुक्रिया. नाज़रीन, फिर मुलाकात होती है. अल्लाह हाफिज़.